اس کو شریعت کی اصطلاح میں توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ذو معنی لفظ، یعنی جس سے مخاطب دوسرے معنی لے اور متکلم خود بولنے والا اس کے دوسرے معنی مراد لے، اور جس کی وجہ سے وہ دشمن کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے توریہ استعمال کر کے اپنے آپ کو قوم کے چنگل سے آزاد کروایا۔ جب قوم میلے کے اندر جانے لگی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میں چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں تو کچھ بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ لوگ چلے جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ کہ جب وہ سب لوگ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور ان کے جو بت خانے بنے ہوئے تھے جس میں انہوں نے طرح طرح کے معبودان باطلہ تیار کر رکھے تھے کہ یہ بت اولاد دینے والا بت ہے، یہ روزی والا بت ہے، یہ بارش والا بت ہے، یہ نفع کا بت ہے، یہ نقصان کا بت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑا اور اس میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لٹکا دی۔ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ بت خانے کے اندر ان کے تمام بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، صرف ایک بت جو بڑا ہے سب سے وہ محفوظ ہے اور اس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ جس کسی نے بھی کیا ہے اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کام کیا ہو، اس کو بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ ابراہیم ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو جواب دیا وہ جواب ایسا تھا کہ قوم نے تو اس سے کچھ اور سمجھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مراد کچھ اور تھی، اسی کو توریہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ جتنے چھوٹے دوسرے معبود تھے وہ تمام کے تمام بت گرے ہوئے ہیں، اور یہ جو بڑا والا بت ہے اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا ہے، اسی نے غصے میں آ کر کے ان تمام کو نیست و نابود کر دیا ہو، ممکن ہے اس نے کوئی حکم دیا ہو اور ان چھوٹے خداؤں نے چھوٹے بتوں نے اس کی بات نہ مانی ہو تو اس نے غصے میں آ کر کے ان تمام کو ختم کر دیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بڑے سے اپنی ذات کو مراد لیا، اس لیے کہ نبی اپنی قوم میں سب سے بڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس بت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی حکم دیا ہو اور ان چھوٹے خداؤں نے اس کی بات نہ مانی ہو تو انہوں نے ہی، اس بت نے ہی ان تمام کو ختم کر دیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں توریہ، یعنی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس سے متکلم کچھ اور سمجھے اور سامنے والا مخاطب کچھ اور سمجھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ہے حضرت سارہ اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم، بڑا سفاک اور وحشی قسم کا انسان تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب اسے یہ معلوم ہوتا
کہ اس کے شہر میں کوئی خوبصورت عورت ہے، یا چلتے مسافر کے بارے میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسافر کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہے، تو وہ اس کے ساتھ میں زبردستی کرتا اور وہ اس کے ساتھ میں بدکاری کرتا، اس کے ساتھ میں وہ زنا کرتا۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ میں اس کا بھائی ہے اور یہ خوبصورت لڑکی اس کی بہن ہے، تو بھائی اور بہن کے اکرام اور احترام میں وہ اس کے ساتھ بدکاری نہیں کرتا تھا، اور اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ وہ بدکاری کر لیا کرتا تھا۔ لمبا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ میں جا رہے ہیں، بادشاہ کو خبر ملی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تمہارے ساتھ میں یہ جو عورت ہے یہ کون ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام اگر یوں کہے کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ تو بدکار انسان ہے، ظالم ہے، اور اپنی بیوی کی عزت محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سارہ کو پورا واقعہ بتایا۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ توریہ استعمال کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، جبکہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بہن نہیں تھی بلکہ ان کی بیوی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہن کس اعتبار سے کہا؟ مذہب کے اعتبار سے، کہ یعنی اسلامی اعتبار سے یہ میری بہن ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اسلامی اعتبار سے تو دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں، ہم سب بولتے ہیں نا آپس میں مسلمان بہنیں، تو مسلمان بہنیں جو بولتے ہیں اسلامی اعتبار سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسلامی اعتبار سے بتایا کہ اسلامی اعتبار سے یہ میری بہن ہے، ورنہ حقیقت میں تو یہ میری بیوی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توریہ، یعنی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس سے متکلم کچھ اور مراد لے اور مخاطب کچھ اور سمجھے۔ اگر اپنی جان، اپنی عزت اور آبرو کا خطرہ ہو تو انسان ایسا جملہ بولے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان و مال، عزت آبرو پر خطرہ نہ آئے اور وہ محفوظ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ کفار مکہ کو پتہ چلا کہ یہ دونوں ہمارے چنگل سے نکل گئے ہیں، تو ابو جہل نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو کوئی محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ اس زمانے میں اونٹ سب سے قیمتی جانور تھا اور بہت زیادہ اس کی اہمیت تھی، خاص طور پر عرب کے علاقے میں، چونکہ ریگستانی علاقہ تھا، اور 1 اونٹ نہیں، 2 اونٹ نہیں، 100 اونٹ کا انعام اس غریبی کے عالم میں۔ تو ہر بندہ جس کو جدھر موقع ملا وہ ادھر نکل گیا تلاش میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک بندہ پہنچا، اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ جو ہے یہ کون ہے؟ اب اگر ابو بکر صدیق یوں کہے کہ یہ محمد ہے تو وہ تو پکڑ لے گا، خبر کر دے گا، اس کو تو 100 اونٹ انعام میں چاہیے۔ اب جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور اس شخص کی بات کا جواب بھی دینا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا رجل یہدینی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اب اس بندے نے یہ سمجھا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ میں یہ جو آدمی ہے یہ ان کو مدینے کا راستہ دکھا رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آدمی ہے یہ مجھے جنت کا اور آخرت کا راستہ دکھاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ کا مقصد تھا کہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور اس بندے نے کیا سمجھا کہ یہ مدینے کا راستہ دکھا رہا ہے، اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور اپنی جان کو بھی اور پیغمبر کی جان کو بھی محفوظ کر کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کو کہتے ہیں توریہ۔ ہندوستان میں جس وقت انگریز آئے
اور یہاں پر جنگ شروع ہوئی تو جنگ آزادی کے مجاہدین میں ایک بڑا نام آتا ہے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھے، صف اول کے مجاہدین میں سے تھے۔ انگریز حکومت نے اعلان کیا کہ قاسم نانوتوی کو گرفتار کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک مسجد ہے، چھتہ مسجد کے نام سے ابھی بھی ہے۔ وہ شخص جو جاسوس تھا، جو انگریز کا پولیس تھا، اس نے سوچا کہ وہ بندہ جو انگریزوں سے مقابلہ کر رہا ہے، کہ جس کی حکومت مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے، یعنی یورپ میں بھی ان کی حکومت اور یہاں ہندوستان میں بھی ان کی حکومت، ان کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان میں سورج غروب ہو رہا ہو تو یورپ میں سورج نکلے گا، وہاں بھی انگریز کی حکومت، اور یورپ میں اگر سورج غروب ہو رہا ہو تو ہندوستان میں سورج نکلے گا تو یہاں بھی انگریز کی حکومت۔ اس نے سوچا کہ اتنی طاقتور حکومت سے جو بندہ مقابلہ کر رہا ہے، بڑا ہٹا کٹا مضبوط قسم کا، یہ جبہ قبہ پگڑی اور یہ جاکٹ وغیرہ، یہ سب شیروانی ان کے ساتھ میں ہوگا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھتہ مسجد کے اندر ٹہل رہے ہیں، وہ انگریز پہنچا، اس نے حضرت سے ہی پوچھ لیا کہ قاسم نانوتوی کو جانتے ہو، کون ہے؟ اور پھر کہنے لگا کہ قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ حضرت سے ہی پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت جہاں پر کھڑے تھے وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو یہاں کھڑے تھے، اب پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اس نے سوچا کہ شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد سے باہر نکلے ہوں گے اور وہ مسجد کے دوسرے دروازے سے باہر چلا گیا، اور حضرت وہیں پر موجود ہے۔ تو جھوٹ بھی نہیں ہوا، چونکہ حضرت وہاں پر کھڑے تھے اور 2 قدم پیچھے ہٹے، اور کیا ارشاد فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر موجود تھے اور ابھی چلے گئے، اور ابھی معلوم نہیں کہاں ہے۔